انسان کی نگاہ جب بھی آسمان کی وسعتوں میں سرخ سیارے جس کا نام مریخ ہے اس پر پڑی ہے تو دل میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے، کیا کبھی وہاں زندگی موجود تھی؟ اور اگر نہیں تو کیا مستقبل میں انسان اپنی زندگی وہاں بسا سکے گا؟ یہی سوال آج کی سب سے تازہ اور دلچسپ دریافت کے بعد ایک بار پھر سب کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ناسا نے مریخ پر حال ہی میں ایک ایسا پتھر دریافت کیا جس کی ساخت حیرت انگیز طور پر پانی کے اندر بننے والی ایک کورل ہے اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سی چٹان، مگر اس کے اندر چھپی کہانی شاید اربوں سال پرانی ہے۔ یہ پتھر اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ماضی میں مریخ پر پانی کی موجودگی یقینی تھی۔ زمین پر بھی اس قسم کی ساخت زیادہ تر پانی کی تہہ میں پائی جاتی ہے، جہاں باریک جاندار وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نشان چھوڑتے ہیں۔ اگر واقعی یہ پتھر اس عمل کا نتیجہ ہے تو یہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ مریخ پر کبھی ایسا ماحول موجود تھا جو زندگی کے لیے سازگار تھا۔ سائنسدان اس وقت اس کی باریک ترین سطح کو مائکروسکوپک امیجنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ محض ایک جیولوجیکل اتفاق ہے یا کسی قدیم حیاتیاتی سرگرمی کا ثبوت ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے، اگر مریخ پر ماضی میں زندگی کی جھلک موجود تھی تو مستقبل میں انسان کے لیے وہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ دریافت اس بات کو اور بھی قریب کر دیتی ہے کہ ایک دن انسان مریخ پر اپنی بستیاں آباد کرے گا۔ پانی کے پرانے نشانات یہ سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ کہاں زمین زرخیز بنائی جا سکتی ہے، کہاں پینے کے لیے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اور کہاں توانائی کے وسائل تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مریخ صرف ایک تحقیقاتی میدان ہی نہیں بلکہ کل کا ممکنہ گھر بھی ہے۔ یاد رکھیں، گزشتہ کئی دہائیوں کی تحقیق نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مریخ پر نمکیات، کاربن کمپاؤنڈز اور پانی سے بنی مادیات پائی جا چکی ہیں۔ یہ سب چیزیں زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ اگر آنے والے تجزیوں میں یہ پتھر واقعی پانی اور حیاتیات کے درمیان تعلق ثابت کر دیتا ہے تو یہ دریافت صرف سائنسی تاریخ کا مائلسٹون نہیں ہوگی بلکہ انسانی تاریخ کا ایک نیا باب بھی کھول دے گی۔ کیپ ان یور مائنڈ، اگر جو پتھر ہمیں صرف ایک عام چٹان نظر آ رہا ہے وہ کل انسان کے مریخ پر قدم رکھنے کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھا سکتا ہے کس طرح اس سرخ سیارے کو سرسبز بنایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک دن ہم زمین سے نکل کر مریخ پر ان کی وادیوں میں اپنے گھروں کی روشنی جلائیں، اور یہ پتھر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ اگر کبھی مریخ پر پانی بہتا تھا تو وہاں زندگی بھی بہ سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ دریافت صرف ایک حسین اتفاق ہے یا پھر اس کائنات کے سب سے بڑے راز کا ایک دروازہ ہے؟ اس کا جواب جلد سامنے آئے گا، اور شاید یہ جواب انسانیت کو پہلی بار یہ احساس دلا دے کہ ہم کائنات میں اکیلے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں ہمیشہ زمین تک محدود رہنا ہے۔ پھر سوچنا سمجھنا تو بنتا ہے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے، کیا مستقبل میں مریخ پر پلاٹ لیے جا سکتے ہیں، گھر بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔